ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی القدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول،
گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ماشاءاللہ جس سن 2020 کے کیرانہ عزاداری کے اس بڑے امام بارگاہ میں عشرہ مجالس کا آغاز پہلے روز سے ہو چکا ہے، وہ آج اپنے 7ویں مرحلے پہ داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر گزار ہوں، اہل بیت کا ممنون و مشکور ہوں، اور آپ حضرات کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مسلسل تمام مجالس میں ایک صلوات پڑھے آپ لوگ محمد والے۔ کہ آپ حضرات نے اپنے بہترین جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کیا۔ ہم اس عشرہ مجالس میں مسلسل اطاعت اور صاحبان امر کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور میں نے اس عشرے میں تمام مجالس میں قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سرنامہ سخن میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار کائنات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اے مومنوں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ سوال تقریباً 3-4 روز پہلے آپ کے گوش گزار کیا تھا، اور یہاں سے لے کر پوری دنیا میں، ایشیا سے لے کر یورپ تک، اور یورپ سے لے کر افریقہ، اور افریقہ سے لے کر سرزمین امریکہ تک، جہاں جہاں بھی لوگ خدمت زہرا چینل، امام عصر چینل اور عزاداری کیرانہ نیٹ ورک اور دیگر چینلوں کے تھرو مجالس سماعت کر رہے ہیں، ان تمام ناظرین کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ جب اللہ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور صاحبان امر کی اطاعت کرنی ہے، تو جب یہ واضح ہو گیا کہ کن کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر اسلام میں اتنے فرقے کیسے پیدا ہو گئے؟ فرقوں کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پہ سب نے اتفاق کیا، کسی کو اختلاف نہیں کہ وہی اللہ ہے کہ وحدہ لا شریک ہے۔ رسول پہ بھی سب نے اتفاق کیا، کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ چونکہ رسالت آخری رسول پر تمام ہو گئی، اور آخری رسول کے بعد قیامت تک جن ہستیوں کی اطاعت کرنی تھی،
اختلاف وہیں پر کریٹ ہو گیا. اللہ نے کہا صاحبان امر کی اطاعت کرو. اختلاف یہی پیدا ہو گیا کہ لوگ یہ سمجھ نہیں پائے کہ صاحبان امر کون ہیں. یا تو یہ مان لیا جائے کہ 1400 برس سے اب تک مولوی سمجھ ہی نہیں پایا کہ صاحبان امر کون ہیں. یا تو پھر یہ مان لیا جائے کہ مولوی تو سمجھ چکا ہے مگر مجمع کو سمجھانا نہیں چاہتا کہ صاحبان امر کون ہیں. بھائی دو میں سے ایک ہی بات نکلے گی. تو میں نے وضاحت کی تھی کہ جب مولویوں نے صاحبان امر کا ترجمہ کیا تو صاحبان امر بادشاہوں کو بنا دیا, صاحبان امر مولویوں کو بنا دیا, صاحبان امر نقیبوں کو بنا دیا. مگر شاید آپ کو پہلی مجلس کا میرا جملہ یاد ہوگا کہ دنیا والوں کے نظریات میں اور ہم حسینیوں کے نظریے میں یہی فرق ہے کہ دنیا والوں نے بادشاہوں کو امام کہا اور ہم نے اماموں کو بادشاہ کہا. ہے نا, ہم نے اماموں کو بادشاہ مانا. اور یہی وجہ ہے کہ امام وہ نہیں ہوتا کہ جو ظلم کر کے دوسروں کے مال پر غصب کر کے تخت حکومت ہڑپ کر تخت پر بیٹھ جائے اور بادشاہ ہو. بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ ایسے نہ ہو فِي امام مبین. ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا امام مبین میں. بھائی دنیا والوں نے جس بادشاہ کو مانا وہ جتنا بھی بڑا ہو مگر وہ کائنات میں تھا, وہ کائنات میں ہے. مگر امام وہ ہے جس میں کائنات ہے. توجہ کیجئے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ ایسے نہ ہو فِي امام مبین. ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا. توجہ تشریف لائیے حضور ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. قبلہ کے استقبال میں آہستہ سے صلوات پڑھیے. امام مبین میں وَكُلَّ شَيْءٍ ایسے نہ ہو فِي امام مبین. توجہ کیجئے گا. تو اب جب لوگوں نے پوچھا, مسلمانوں نے پوچھا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ امام مبین کون ہے, دروازے پر علی آ کر کھڑے ہو گئے. توجہ, امام جلال الدین سیوطی اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا امام صاحب تفسیر در منصور اپنی مستند تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دروازے پر آ کر علی کھڑے ہوئے تو حضور نے صحابہ سے کہا امام مبین کو دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. توجہ کیجئے گا. تو پتہ یہ چلا کہ علی امام مبین ہے. اور سنیے, علی نے خود کو پہلے نہیں کہا کہ میں امام مبین ہوں, نبی نے بتایا کہ یہ امام مبین ہے. تو پتہ یہ چلا کہ علی کو ہم نے امام فقط علی کے کہنے پر نہیں مانا, نبی کے کہنے پر مانا. توجہ کیجئے گا. توجہ, پوری توجہ. بھائی آج دنیا سوال کرتی ہے نا کہ یہ علی والوں کا تو ایک ہی شیوا ہے, جہاں دیکھو علی علی کرتے ہیں, جہاں دیکھو علی علی, مسجد میں ہے تو علی علی, مکان میں ہے تو علی علی, منبر پہ ہے تو علی علی, میدان میں ہے تو علی علی. ارے تجھے پتہ ہی نہیں ہم علی علی کر کے نبی کی عظمت بتانا
نے دکھا کر کہا وَهَذَا إِمَامٌ مُبِينٌ، یہ امام مبین ہے اور یہ تو میرے نبی کا کمال ہے۔ ہم نے فقط علی کو نہیں، ہم نے ہر چیز کو مانا تو نبی کے کہنے پر، کعبے کو مانا تو نبی کے کہنے پر، قبلہ کو مانا تو نبی کے کہنے پر، قرآن کو مانا تو نبی کے کہنے پر، سورتوں کو مانا تو نبی کے کہنے پر، کعبے کو مانا تو نبی کے کہنے پر، منبر کو مانا تو نبی کے کہنے پر۔ اور یہ سن لیجئے فقط ان چیزوں کو نہیں بلکہ ہم نے قرآن کو مانا تو بھی نبی کے کہنے پر، قرآن کو پہچانا تو بھی نبی کے کہنے پر، حدیث کو مانا تو بھی نبی کے کہنے پر۔ اب میں آپ کو ایک جملہ عرض کر دوں، کیا کہنے میرے نبی کی امانت داری کے، کیا کہنے میرے نبی کی امانت کے کہ میرے نبی نے یہ بتا دیا کہ آیت کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا بھئی، اگر نبی نہ بتاتے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، تو ہمیں تو یہ شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کو قرآن کہتے، ہم حدیث کو حدیث کہتے، ہم آیت کو آیت کہتے، ہم روایت کو روایت کہتے۔ تو ہم نے یہ تو میرے نبی کا کمال ہے، اس لیے کہ قرآن بھی سنا نبی کی زبان سے، حدیث بھی سنا نبی کے زبان سے۔ یہ تو میرے نبی کا احسان ہے کہ جنہوں نے فرق کر کے بتا دیا کہ اب جو پڑھ رہا ہوں یہ قرآن ہے، تب جو پڑھا تھا وہ حدیث ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرے نبی نے فرق کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ نے کسی نبی کے بھی عمل کو اور کسی نبی کے بھی قول کو اپنا قول نہیں کہا۔ مجھے کئی بھی تاریخ اٹھا کر دکھا دیجئے کہ جب موسیٰ نے عصا پھینکا تو اللہ نے کہا ہو موسیٰ یہ عصا تم نے نہیں ہم نے پھینکا۔ توجہ کیجئے گا، کچھ بات آہستہ کہی جائے تو آپ اسے آہستہ میں نہ لیں، خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ توجہ، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ یہ عصا تم نے نہیں ہم نے پھینکا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ یہ کشتی نوح نے نہیں ہم نے بنائی۔ اللہ نے نہیں کہا کہ یہ چھری ابراہیم نے نہیں رکھی ہم نے رکھی۔ جب عیسیٰ نے مردے کو ٹھوکر مار کر زندہ کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھوکر میں نے مارا۔ توجہ کیجئے گا بھائی، کمال یہ ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کو حکم دیا اور ہر نبی جو عمل کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، مگر اللہ نے کسی نبی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ عصا موسیٰ نے نہیں میں نے پھینکا، اللہ نے نہیں کہا کہ ٹھوکر عیسیٰ نے نہیں میں نے مارا، مگر جب میرے نبی کی بات آئی تو اب وہی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، جب میرے نبی نے شب ہجرت کفاروں کے آنکھوں پر کنکریاں پھینکی تو اب وہی اللہ کہنے لگا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے محمد یہ کنکر آپ نے نہیں میں نے پھینکا۔ یہ کنکر آپ نے نہیں پھینکا، یہ میں نے پھینکا۔ میرے حبیب کے لیے اللہ نے قول کے لیے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی تو اپنی مرضی سے کوئی نطق ہی نہیں کرتا۔ آج تک مولوی میں پڑھتے تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی تو کچھ کہتا ہی نہیں میری مرضی سے۔ آیت میں کہنے کا جملہ نہیں ہے، آیت میں ہے نطق۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا نبی نطق بھی نہیں کرتا۔ آپ سمجھتے ہیں نطق کس کو کہتے ہیں؟ بھائی بچے نے مجھے ایک گلاس پانی کا بڑھایا، میں نے کچھ بولا نہیں، اشارے سے بس کہا، سمجھے آپ؟ اشارے سے کہا کہ رکھو، تو نطق کہتے ہیں اشارے کو۔ اللہ کہہ رہا کہنا تو دور کی بات، میرا نبی اشارہ بھی بغیر میری مرضی کے نہیں کرتا۔ بھائی بہت بڑا جملہ
بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی عمل انجام نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ جب میدان غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا, آخری ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے, یہی وجہ ہے کہ میدان غدیر میں جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تو حارث نامی منافق پڑا اور پڑھ کر کہنے لگا اگر آپ کی مرضی سے ہے تو میں نہیں مانتا, اور اللہ کی مرضی سے ہے تو کہیے اللہ سے آسمان سے پتھر پھینکے. اللہ نے حارث کے سر پر پتھر مار کر بتایا اس کی نہیں میری مرضی. بتا دے یہ تیری نہیں میری مرضی ہے. تو نبی کا ہر عمل اللہ کا عمل ہے. اب اللہ جانے آپ کیسے سنیں گے. اب میں جملے حوالے کر رہا ہوں. جب نبی کا ہر عمل اللہ کا عمل ہے, سنیے عظمت محمد کیا ہے. یہ علی والے بتائیں گے نبی کی عظمت کیا ہے. بنی امیہ کے دوسرے پر پڑھنے والا نہیں بتائے گا. ایک سلامات پڑھے نا محمد والے محمد پر. سنو 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 اللہ بتائیں گے عظمت محمد کیا ہے. تو میرے نبی کا ہر عمل اللہ کا عمل ہے. توجہ کیجیے گا. تو اب مجھے جملہ کہنے دو کہ جب میرے نبی کا ہر عمل اللہ کا عمل ہے تو اب مجھے کہنے دو کہ آنکھیں میرے نبی کی ہے, بینائی اللہ کی ہے. اب مجھے کہنے دو آنکھیں نبی کی ہے, بینائی اللہ کی ہے, کان نبی کے ہے, سماعت اللہ کی ہے, آنکھیں نبی کی ہے, بصارت اللہ کی ہے, چہرہ نبی کا ہے, حسن اللہ کا ہے, دل نبی کے ہے, جذبات اللہ کے ہیں, دل نبی کا ہے, جذبات اللہ کے ہیں, ذہن نبی کا ہے, ذہنیت اللہ کی ہے. تو آپ مجھے توجہ, ذہن نبی کا ہے, ذہنیت اللہ کی ہے. تو آپ مجھے کہنے دو اب جو بھی نبی کے ذہن پر شک کرے وہ نبی کا نبی کے ہر ہر عمل کو اللہ نے خود سے نسبت دی. ورنہ مجھے دکھاؤ قرآن کی 6666 آیتوں میں, 114 سوروں میں, 30 باروں میں کہ اللہ نے کہیں بھی کہا ہو کہ یوسف کا چہرہ میرا چہرہ, موسیٰ کی ہیبت میری ہیبت, عیسیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ, یوسف کا چہرہ میرا چہرہ, سلمان کی حکومت میری حکومت. توجہ, کہیں نہیں کہا. مگر جب میرے نبی کی بات آئی تو اللہ نے کہا وما ینطق عن الہوی, یہ کچھ نطق نہیں کرتا, کچھ نہیں کہتا. ان ہوا الا وحی یوحی, یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. تو نبی کہتے کس سے تھے؟ زبان سے. تو یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ محمد کی زبان میری زبان.
وہی کہتی ہے جو وہی کہتی ہے. تو یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو محمد کی زبان میری زبان. اور جب نبی نے کنکر پھینکا تو اللہ نے کہا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. یہ پتھر تم نے نہیں پھینکا میں نے پھینکا. تو پتھر نبی نے ہاتھوں سے پھینکا. تو مجھے کہنے دو کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نبی کے ہاتھ میرے ہاتھ. توجہ کیجیے گا, مجھے قرآن میں کہیں نہیں ملا کہ اللہ نے کہا ہو محمد تیرے ہاتھ میرے ہاتھ, تیرا چہرہ میرا چہرہ, تیرا جسم میرا جسم, تیرے پیر میرے پیر. نبی کے جسم کے دو پارٹس کو, دو حصے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. ایک تو کہا ہے محمد تیری زبان میری زبان, تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پروردگار آخر تجھے نبی کے جسم کے ان دو حصوں سے ایسا کیا کام لینا ہے؟ توجہ, ایسا کیا کام لینا ہے کہ تو نے کہا ہے محمد تیری زبان میری زبان, تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. پتا چلا غدیر کے منبر پر جب ہاتھوں پر علی کا اتارا اور کام پر چھوڑ ایک صلوات پڑھے نا آپ لوگ مل جل کر محمد والے محمد پر. یہ ہے اختیار امامت. کیا جملہ یاد رکھنا, بادشاہ امام نہیں ہوتا, امام بادشاہ ہوتا ہے جو جب چاہے تو زمانے کے بادشاہوں کو بھی ان کی اوقات یاد دلا دیتا ہے. بتاؤں ایک واقعہ سناؤں آپ کا اور ہمارا آٹھواں مولا, ہمارے آٹھویں امام علی ابن مرسی رضا علیہ السلام. قسم خدا کی اختیار دیکھیے, اللہ کہہ رہا ہر شے کو جمع کر دیا. اب اختیار دیکھیے امامت کا. آٹھواں علی ہے اپنے دور کا. مامون نے امام کو بلایا, دعوت پہ بلایا, اور چاہتا یہ تھا کہ دعوت پر بلا کر امام کی توہین کرے. اس کو پتا نہیں تھا کہ عزت اور ذلت اس کے نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے. بلایا امام کو, امام کے دسترخوان میں برتن لگا, برتن میں روٹیاں رکھی گئی. دیکھیں میں واقعات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں مگر پڑھ رہا ہوں کچھ سوچ سمجھ کر. امام کے برتن میں روٹیاں رکھی گئی. مامون نے الگ سے ایک جادوگر کو بھی بلایا تھا دسترخوان پہ, اور اس کو کہا تھا کہ جب روٹیاں امام کے برتن میں رکھی جائیں اور امام جب روٹی لینے جائیں تو تو روٹیاں غائب کر دینا اپنی جادو سے. اب سنیے گا, چاہتا تھا امام کی توہین کرے. امام کے برتن میں پہلی روٹی لا کر رکھی گئی, توجہ, اس نے غائب کر دیا. امام کے برتن میں پھر دوسری روٹی لا کر رکھی گئی. امام نے شیر کو حکم دیا کہ بن جا. توجہ, ارے کچھ یاد آیا, اللہ نے بھی کائنات بنانے سے پہلے کہا تھا ہو جا. امام نے قالین کے شیر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا بن جا. توجہ کیجیے گا, شیر بن گیا.
زندگی دے اسے امام کہتے ہیں. اب امام نے اشارہ کیا, شیر قالین سے باہر آیا, جادوگر کو کھایا, نکلا, نکلنے کے بعد واپس قالین میں لوٹ گیا. اب ایک مرتبہ مامون کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی کہ میں دربار میں رہ کر تاج پہن کر بھی بادشاہ نہیں ہوں, یہ لباس پہن کر بھی بادشاہ ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر. توجہ, خوف زدہ ہو گیا, ڈر گیا. ایک مرتبہ ڈرتے ڈرتے امام سے کہنے لگا, امام آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ ہے امامت کا معجزہ. بادشاہ توتلے ہو جاتے ہیں, میدان میں کوئی ننگا ہو جاتا ہے. جانتے ہیں نا خوف میں انسان کی حالت کیسی ہوتی ہے, کانپتے کانپتے کا امام معافی چاہتا ہوں, امام معافی چاہتا ہوں. امام آپ کے اشارے پر شیر قالین کا شیر بن گیا, اس نے جادوگر کو نگل دیا. امام کم سے کم شیر کو اتنا تو کہہ دیجئے کہ قالین میں جانے سے پہلے جادوگر کو اگل دے. توجہ کیجئے گا, قالین میں جانے سے پہلے جادوگر کو اگل دے. امام نے کہا کہ اگر موسیٰ کے عصا سے جو سانپ بنا تھا, اگر وہ فرعون کے سانپوں کو نگلنے کے بعد اگل دیتا تو پھر یہ بھی اگل دیتا. امام اتنا تو امام کرم کیجئے, کہیے کہ شیر جادوگر کو اگل دے. جادوگر مسلمان تھا, کم از کم اس کو غسل تو دے دیا جائے, کم از کم اس کے کفن کا انتظام تو ہو دیا جائے, کم از کم اس کی نماز جنازہ تو ہو جائے. امام نے کہا نہیں, یہ ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی مرضی ہے کہ ہمارے گستاخوں کو مہلت نہ دی جائے. توجہ کیجئے گا, امام سے کہنے لگا امام کم از کم غسل تو دے دیا جائے. امام نے کہا نہیں. کہا امام کم از کم نماز تو پڑھ لی جائے. امام نے کہا نہیں. کہا امام کم از کم کفن تو دے دیا جائے. امام نے کہا نہیں. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی, جو امامت کا منکر ہو نہ اس
ہم اس لیے کالے ماتھے والوں سے امپریس نہیں ہوتے. توجہ, حالت مظلومی میں مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے, اور نبی فرمانے کعبے میں دفنا دیا جائے, اس کے باوجود بھی اگر علی کی ولایت پر ذرہ برابر بھی شک ہوا تو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے دو نا, جسے علی کی امامت کا اعتراف نہیں, جسے علی کی امامت کا اعتراف نہیں, وہ لاکھ سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں. بھائی آخری آدمی تک جسے علی کی بہت دور تک شعر جا رہا ہے تو بہت دور کا شعر پڑھ رہا ہوں, جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں, وہ لاکھ سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں. ہے دل میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس, تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. علی کے بغیر کچھ ملنے والا نہیں ہے. ہاں یہ کنفرم ہے. اچھا, اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اللہ نہیں کہہ رہا ہے ہم ہر شخص کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے. توجہ, ہر شخص کو ٹائم نہیں بتایا, یہ نہیں کہا کہ اعلان رسالت کے بعد والوں کو, اعلان رسالت کے پہلے ہر شخص کو, یعنی آدم سے لے کر دنیا کا آخری آدمی تک بلایا جائے گا اپنے وقت کے امام کے ساتھ. تو پھر اگر اپنے وقت کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو یہ بھی ضروری ہے نا کہ آدم سے لے کر آخری آدمی تک ہر دور میں امام ہو. بھائی ملا کا بیان نہیں, اللہ کا اعلان. ہر شخص کو, ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب مولوی کہنے لگا قبر میں 3 ہی سوال ہوتے ہیں. ہمیں معلوم ہے تو 3 سے آگے ہی نہیں بڑھنا چاہتا. سوال ہوں گے. کیا سوال ہوگا؟ کب فرشتے آئیں گے, پوچھیں گے من ربوں کا, تیرا رب کون ہے. پھر فرشتے پوچھیں گے من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے. پھر فرشتے پوچھیں گے من کتابوں کا, تیری کتاب کون سی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد چوتھے
فرشتہ چپ ہو جائے گا. فرشتوں سے ہی پوچھ لو, فرشتہ بھی جانتا ہے جہاں چوتھے کا ذکر ہو چپ ہو جانا. اعتراض مت کرنا. کب فرشتہ چپ ہو جائے گا؟ میں نے کہا مولوی تو ایسے بول رہا ہے جیسے تو خود ابھی قبر سے ہو کر آ رہا ہو. توجہ. میں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا جو قبر سے ہو کر آیا ہو. توجہ. بھائی اللہ قرآن میں واضح کر رہا ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اب تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فرشتے قبر میں یہ نہ پوچھیں کہ تیرا امام کون ہے. توجہ. تو بھائی جو حسینی علماء ہیں انہوں نے کہا 3 نہیں 5 سوال ہوں گے. توجہ. اور یہ روایت ائمہ سے ہے. سوال کیا ہوگا؟ من ربوں کا, تیرا رب کون ہے. سوال ہوگا من دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. سوال ہوگا من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے. پھر سوال ہوگا من کتابوں کا, تیری کتاب کون سی ہے. اور آخری سوال ہوگا من اماموں کا, تیرا امام کون ہے. اور اسی سوال میں اسی سوال کے جواب میں یہ طے ہوگا کہ قبر کو جنت بنانا ہے یا جہنم. تو لکھا ہے کہ ہر مرنے والے کے سراہنے پر علی خود آتے ہیں. توجہ. بھائی علی ہے مشکل کشانا. بھائی اب آپ پوچھیں گے علی کیسے آ گئے. منافق کہنے لگا علی کیسے آ گئے قبر میں, قبر پھٹی کیسے, علی آئے کیسے. میں نے کہا یہ تو وہ علی ہے جو کعبے میں آئے تو کعبہ بھی پھٹ جاتا ہے. دیواریں کعبہ پھٹ جائے تو قبر کیوں نہیں پھٹ سکتی. اور تو اتنا کچھ پھاڑنے کے چکر میں کیوں ہے بے؟ اس لیے کہ قبر میں تو فرشتے بھی آ رہے ہیں تو پھٹ جاتی ہے کیا قبر. فرشتہ ہے غلام, علی ہے امام. تو اب علی آتے ہیں سرانے, بیٹھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ مشکل کشا ہے نا, مشکل کشائی کے لیے آتے ہیں. کہا کہ جب فرشتے کہتے ہیں من ربوں کا, تیرا رب کون ہے, تو علی مشکل کشائی کرتے ہیں. پہلو سے علی بتاتے ہیں گھبراتا کیوں ہے. میری جان کہہ دے تیرا رب وہی اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. تو فرشتہ جواب دیتا ہے میرا وہی اللہ ہے جو ایک ہے اور سوائے اس کے کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے. اب فرشتے کہتے ہیں من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے. پھر علی مشکل کشائی کرتے ہیں میری جان بتا دے تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. صاحب قبر جواب دیتا ہے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر فرشتہ سوال کرتے ہیں بتا تیرا دین کیا ہے, من دینوں کا. پھر علی کہتے گھبراتا کیوں ہے میری جان, بتا دے تیرا دین اسلام ہے. پھر فرشتے سوال کرتے ہیں من کتابوں کا, تیری کتاب کون سی ہے. علی کہتے پریشان کیوں ہوتا ہے, خوف زدہ کیوں ہوتا ہے, بتا دے تیری کتاب قرآن مجید ہے. مگر روایت میں لکھا ہے کہ جب فرشتہ آخری سوال کرتا ہے من اماموں کا, تیرا امام کون ہے, اب علی خاموش ہو جاتے ہیں. اب علی نہیں بتاتے. ارے وجہ کیا ہے؟ علی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر نبی کو بھول گیا تو میں بتا دوں گا, اگر کتاب کو بھول گیا تو میں بتا دوں گا, اگر اسلام کو بھول گیا تو میں بتا دوں گا.
بھولنا، اس لیے کہ علی کو بھول گیا تو کوئی نہیں بتائے گا. توجہ. تو بس اب آخری بات تو یہ ہے وقت کا امام، اور جو وقت کا امام ہے وہی اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہے، تو اس کے اختیار میں کچھ کمی نہیں ہے، وہ جب جہاں چاہے وہاں آ جائے. یہ ہے امامت کی طاقت. قبلہ مثال دے رہے تھے آج کی تقریر میں، ہے نا بھائی، کہ آپ کی ایک مثال تھی کہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. تب سوال کیا جاتا ہے کہ امام ہر جگہ کیسے پہنچتے ہیں؟ اچھا یہ بتا، امام تو ہے امام مبین، مگر شیطان ہے عدو مبین. توجہ. امام ہے امام مبین، شیطان ہے شیطان مبین. تو مجھے انصاف سے بتاؤ، کیا شیطان سے فقط کیرانا والے ڈرتے ہیں؟ کیرلا والے نہیں ڈرتے؟ کہا نہیں مولانا، کیرلا والے بھی ڈرتے ہیں. اچھا فقط کیرلا والے ڈرتے ہیں، کلکتے والے نہیں ڈرتے؟ کہا نہیں مولانا، کلکتے والے بھی ڈرتے ہیں. اچھا فقط کلکتے والے ڈرتے ہیں، کشمیر والے نہیں ڈرتے؟ کہا نہیں مولانا، پورا ہندوستان ڈرتا ہے. میں نے کہا فقط ہندوستان والے